مفتی کوئی نہیں کہتا. دیوبند مکتبہ فکر کے عالم ہے مفتی طارق مسعود صاحب، میڈیا پر وہ اکثر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اہل حدیث وہ گروہ ہے جس میں بدعت نہیں ہے. مفتی صاحب مہربانی، شکریہ. اللہ تعالیٰ تو انہوں اور دو چار سچیے سے جہاں گلاں کرن توفیق دے وے تو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ اہل حدیث ہو جائیں. دعوت تو دینی چاہیے تھی نا. دعوت دیتا ہوں آپ مسلک اہل حدیث کو اپنا لیں، یہی حق ہے، یہی سچ ہے، یہی دین ہے. جی اللہ تعالیٰ تو انہوں تقلید تو جان توڑی چھڑا کے کوئی سچی سچی گلاں کرن توفیق دیتی ہے نا، تو اے آگے بھی آ جاؤ انشاءاللہ تہاڈی عزت کریں گے، احترام کریں گے انشاءاللہ. روٹی پوری دیا شریف لے آؤ. یہی مسلک حق ہے، یہی دین ہے، یہی شریعت ہے. جب کہتے ہو کہ اہل حدیث میں بدعت نہیں ہے تو پھر نال ہی آندو ساڈے وچ ہیں تے تواڈے وچ ہیں تے پھر اوتے چاول کھاندے کیوں پے ہو؟ آندے نے ساڈے جان بدعت ہے، اہل حدیث میں بدعت کوئی نہیں. تے جتھے بدعت ہے اوتھے تسی کیوں بیٹھے ہو؟ دیکھ دے وچوں دو چار چاول چا خرید پتہ لگدا ہے گلے نہیں یا کوئی نہیں گلے، ہنے تو پتہ لگ جاندا. جدو آندے ہو کہ ہمارے میں بدعت موجود ہے، اہل حدیث میں بدعت نہیں ہے، تو پھر کیوں ہو وہاں؟ پھر میں دعوت دیتا ہوں مسلک اہل حدیث قبول کیجئے. طارق مسعود صاحب مسلک اہل حدیث قبول کر لیجئے. اللہ کی قسم نہ شرک ہے یہاں نہ بدعت ہے یہاں. تشریف لائیے. طارق جمیل صاحب سے بھی کہتا ہوں، وہ آدھے میں راتی تہجد ہی رفع دین کر لینا چھوپ کے، باہر کیوں نہ کردا. دعوت دیتا ہوں مسلک اہل حدیث اپنا لے. اللہ کے فضل سے چار ہمارے علماء کرام مولا طارق جمیل صاحب کے گھر تلمبہ خانوال میں تشریف لے گئے اور جا کے گھر میں بیٹھ کے انہوں نے کہا کیوں آئے ہو؟ ہم نے کہا مسلک اہل حدیث کی دعوت دینے آئے ہیں، آپ مسلک اہل حدیث قبول کر لیں. اپنے میں جو تمہارے مسلک میں غلطیاں ہیں وہ ہم بیان کرتے ہیں، ہمارے مسلک میں کوئی غلطی ہے تو بیان کرو. گھر میں بیٹھ کے توڑ جا کے پہنچ کے تو فرمان لگے تو مسلک کی تو غلطی کوئی نہیں تو ساڑھے جو بھی کوئی نہیں. ایسا کہ پھر رلدے ملتے نہیں دونوں. کہنے لگا ہم نے کہا ٹھیک ہے ہمارے میں نہیں ہے. کہتا تو آڈے کوئی نہیں. میں کہا سان پھر اجازت دیو اسی دس دیں تو آڈے ہے. کہنے لگا اے رہن دو چیپٹر، یہ نہیں کہا بیان کرو. اتنی ہمت نہیں کہی. آج وہ ہمارے شیخ سید طالب الرحمان شاہ صاحب جو زیدی صاحب جو تشریف لے گئے تھے ان کے گھر میں، وہ بیماری میں ہے، فالج میں ہے. دعا کرو اللہ انہیں شفا دے. اتنا غیرت مند اہل حدیث عالم، اللہ انہیں شفا کاملہ عاجل نصیب فرما. اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما. وہ گھر چلے گئے دعوت دینے. ہمیں کوئی دعوت دے وے سے سان کوئی آکے نا تسی ساڑھے مسئلے کے جا جاؤ، اسی چھلانگ لے کے اس داڑے پہنچ جائیں گے. آؤندے پہ اندہ سو کتے سچ لکھیا تو سان کوئی کہے نا میں نے کوئی کہے کسی مسلک دا مولوی بات تسی ساڑھے مسلک تے آ جاؤ اسی تو دعوت دینے. میں حاضر ہونا جڑی تواڈی غلط فہمیاں نے تواڈی غلطیاں نے میں تانوں دسدا ہوں، تسی ٹھیک کر دیو، سان سمجھا دیو، قائل کر لو اسی ہو جائیں گے. تے جے تسی نہیں کر سکتے تے میں تو نا لے کے نا اہل حدیث ہو جاؤ، اہل حدیث ہو جاؤ، اہل حدیث ہو جاؤ، اہل حدیث ہو جاؤ. طارق جمیل صاحب اہل حدیث ہو جاؤ، طارق مسعود صاحب اہل حدیث ہو جاؤ. اور دسو کنوں آکھنا؟ سارے نہ کو تسی سارے ہو جاؤ. مفتی تقی عثمانی صاحب اہل حدیث ہو جاؤ. آ جاؤ. جے ساڑھے مسئلے کوئی غلطی ہے سن دسو، اسی تو صفائی نہ کریے تو پھر کہنا. دعوت دیتے ہیں مسلک اہل حدیث قبول کر لو. کیوں باتیں چھپائی ہوئی ہے؟ کیوں باتیں چھپاتے ہو؟ کیوں کہتے ہو کہ ہم چھپ کے رفع دین کرتے ہیں؟ چھپ کے نہ کرو، ظاہر کرو. اللہ کی قسم ہمیں کبھی تنہائی میں بھی ہوندہ ہے نا، بندہ تنہائی بیٹھو تو آپ نماز پڑھ رہے ہو تو بندہ خیال آ جائے بھائی رفع دین تو بغیر نماز پڑھ لئیے. اللہ دی قسم میں کبھی تنہائی بھی سوچ نہیں آئی. یہ ہاتھ رکوع میں جاتے ہی نہیں جب تک اوپر نہ اٹھے. عادت پڑ گئی ہے، لت پڑ گئی ہے سنت کی. عادت پڑ گئی ہے سنت کی. اس طرح اٹھتے ہیں نا تے چھپ کے. یہ گجرات کے سید عنایت اللہ شاہ صاحب، پیر عنایت اللہ شاہ گجراتی صاحب جو فوت ہو گئے، وہ کہہ کے گئے تھے کہ میرے جنازے میں فاتحہ پڑھنا. لوگوں نے جنازے پڑھی نہیں، ہوں اپنی باری کیوں آکھیا؟ فرما گئے تھے کہ میرے جنازے میں فاتحہ پڑھی جائے. تو ان کے جنازے میں فاتحہ پڑھی گئی، فرما گئے. تو جس طرح یہ جاتے جاتے یہ سچی باتیں
یہ پیر عنایت اللہ شاہ صاحب تھے، لاہور میں جلسہ تھا، تمام مسالک کے علماء اکٹھے تھے، ہمارے عالم علامہ احسان ندوی شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ جلسے پہ تھے، سارے مسالک کے تھے۔ اعلان ہوا کہ اب دیوبندی عالم مولانا سید عنایت اللہ شاہ صاحب تقریر کریں گے، مائک پہ آئے، کہتے ہیں مجھے میری بےزتی کیوں کی گئی ہے، مجھے دیوبندی کیوں کہا گیا ہے، میں اہل سننا ہوں۔ آج بھی وہ باتیں ریکارڈ پر ہیں۔ ہمیں کوئی اہل حدیث کہے تو ہمارا سر سینہ چوڑا ہوتا ہے کہ ہمیں اہل الحدیث کہا جا رہا ہے، ان کو کہا جائے تو ان کو تنگ ہوتا ہے۔ تنگ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ تم مطمئن نہیں ہو، پھنسے ہوئے ہو۔ اس پھنسے ہوئے چیز جنگل سے نکلو، کتاب و سنت کو عوام کو پیغام دو، سمجھا دو۔ ایویں نہیں سید عبدالحی حنفی نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ایویں نہیں لے کر رفیدین کرنے والے مجھے زیادہ پسند ہیں، مجھے پیارے لگتے ہیں، یہ اندر کا وہ ضمیر ہے جو بولتا ہے۔ ایویں نہیں سید عبدالحی حنفی نے لکھا کہ 8 رکعات 20 رکعات سنت نہیں ہے، اس کی بات مانے کو بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ حضور کی 8 رکعات تراویح تھی۔ یہ سچی باتیں بزرگوں نے لکھی ہے، تسلیم کی ہے۔ ہم نے کبھی نہیں لکھا کہ رفیدین کے بغیر بھی حضور نے نماز پڑھی ہے، ہم نے کبھی نہیں لکھا کہ ہمارے کسی عالم نے کہ حضور نے آمین کے بغیر، اونچی آمین کے بغیر بھی کوئی جاری رکعت پڑھائی ہے، ہم نے آج تک یہ نہیں لکھا۔ تمہارے کیوں لکھتے ہیں کہ چھپ کے کرتا ہوں، سہنے کرتا ہوں؟ یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اپنے مسلک پر، اپنی منہج پر، اپنی تحقیق پر 100% مطمئن نہیں ہیں۔ اللہ کی فضل سے مسلک اہل حدیث کو ہم ایسے سمجھتے ہیں جیسے قرآن و حدیث کی دوسری تفسیر، دوسری تحریک مسلک اہل حدیث ہے۔ جو مسلک اہل حدیث ہے وہ کتاب و سنت ہے، جو کتاب و سنت ہے وہ مسلک اہل حدیث ہے۔ ہم ایک ہی چیز کی یہ 2 نام ہے۔ کتاب و سنت کو مسلک حدیث کہتے ہیں، جو کتاب اللہ میں نہیں ہے وہ ہمارے مسلک میں نہیں ہے، جو حدیث میں نہیں ہے وہ ہمارے مسلک میں نہیں ہے جو کتاب و سنت میں وہ ہمارا مسلک ہے۔ اگر کہیں غلطی ہے تو مجھ میں ہو سکتی ہے، آپ میں ہو سکتی ہے، مسلک میں غلطی نہیں۔ جو کچھ قرآن و سنت ہے، آج بھی ہم کہتے ہیں، آخری بات جو کہنے لگا ہوں آپ سے، فیصلہ کن، وہ سن لیں۔ آج بھی ہم کہتے ہیں حکومت سے کہ بریلوی دیوبندی جتنے علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ ہمیں دے دو اور ہمیں کہہ دو اس سے پہلے ہماری جو کتابیں ہیں، جب سے پاکستان بنا ہے 75 سالوں میں جتنی کتابیں اہل حدیث علماء نے لکھی ہیں وہ ساری کتابیں ہم آپ کو اکٹھی کر کے دیتے ہیں۔ وہ تم علماء دیوبند کو دے دو، علماء بریلویہ کو دے دو، ان کو کہو کہ ان میں جو کتاب و سنت کے خلاف بات ہے اس کی نشاندہی کرے، وہ کاٹ دو، ساری ہماری وہ باتیں کاٹ دو جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں۔ ہماری طرف سے کھلی آفر ہے، ہماری ساری کتابیں ہم تمہیں دے دیتے ہیں، تسی کھنگالو، پڑھو، تحقیق کرو، جڑی بات قرآن حدیث کے خلاف ہوئے اس کو کاٹ دو۔ تو جدو ساڑیاں کٹ جان پھر تسی اپنیاں سن دیو، تو پھر اسی نشاندہی کریے، تو پھر حکومت وہ بھی کٹ دے وے، تو جدو وہ بھی کٹ جانگیاں تو یہ بھی کٹ جانگیاں، تو پھر پیچھے کی رہ جائے گا کتاب و سنت اور مسلک اہل حدیث۔ تمہاری کتابیں جب ختم ہو جائیں گی تو مطلب ہے کہ تمہارا مسلک ختم۔ ہمارا مسلک ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن بھی رہے گا، مصطفیٰ کی حدیث بھی رہے گی، اور ان دونوں کو ماننے والے بھی رہیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔